بالله من الشيطان الرجيم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ شان نزول۔ ایک بار یہودیوں نے کہا کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے، یہ کعبہ سے افضل ہے اور اس سے پہلے کا ہے، نیز یہ انبیاء علیہم السلام کا مقام ہجرت اور قبلہ عبادت رہا ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ کعبہ افضل ہے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ سب سے پہلا مکان جسے اللہ تعالی کی طاعت اور عبادت کے لیے مقرر کیا گیا، نماز کا قبلہ اور حج و طواف کی جگہ بنایا گیا، وہ خانہ کعبہ ہے جو مکہ معظمہ میں واقع ہے، برکت والا اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ یہ ان کا قبلہ ہے اور یہاں اللہ تعالی کی عظیم قدرت و حکمت پر دلالت کرنے والی حیرت انگیز نشانیاں موجود ہیں۔ خانہ کعبہ کی بہت سی خصوصیات ہیں، جیسے یہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی طرف نماز پڑھی، تمام لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، یہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ہے۔ فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ خانہ کعبہ کی عظمت و شان کا بیان چل رہا ہے، اس ضمن میں یہاں 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ نمبر 1، کعبہ میں بہت سی کھلی نشانیاں ہیں جو اس کی فضیلت و حرمت پر دلالت کرتی ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ نمبر 2، جو حرم میں داخل ہوا امن والا ہو گیا کہ یہاں کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، جو یہاں آنے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر اللہ تعالی کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ جو کوئی اللہ تعالی کا یا حج کی فرضیت کا انکار کرے تو اللہ تعالی اس سے بلکہ سارے جہان اور ان کی عبادت سے بے نیاز ہے۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کے وقت کھڑے ہوئے، ابھی تک اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے کچھ نشان باقی ہیں۔ نمبر 2، نبی کے قدم چھونے سے پتھر بابرکت اور خدا کی نشانی بن گیا، تو خود نبی کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا۔ نمبر 3، کعبہ کی وجہ سے اللہ تعالی نے پورا حرم امن والا بنا دیا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی قتل و جرم کر کے حدود حرم میں داخل ہو جائے تو اسے وہاں قتل نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس پر حد قائم کی جائے گی۔ نمبر 4،
حرم سے مراد خانہ کعبہ کے ارد گرد کئی کلومیٹر کا علاقہ ہے جہاں نشانات لگا کر باقاعدہ اسے ممتاز کر دیا گیا ہے۔ نمبر 5، حج فرض ہونے کے لیے استطاعت شرط ہے اور اس سے مراد زاد راہ اور سواری ہے۔ کھانے پینے کا انتظام اس قدر ہونا چاہیے کہ جا کر واپس آنے تک اس کے لیے کافی ہو، اور یہ واپسی کے وقت تک اہل و عیال کے خرچ کے علاوہ ہونا چاہیے۔ نیز راستے کا امن بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر حج کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی۔ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون۔ تم فرماؤ اے اہل کتاب، تم اللہ تعالی کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ اللہ تمہارے اعمال پر گواہ ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے مراد قرآن کریم کی آیات اور تورات و انجیل میں موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے شواہد ہیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر دلالت کرنے والے عقلی دلائل بھی آیات کے مفہوم میں شامل ہیں۔ اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اہل کتاب سے فرمایا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال پر گواہ ہے اور وہ تمہیں ان کا بدلہ دینے پر بھی خوب قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔